الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں. جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم پروگرام میں کلام بھی شامل کرتے ہیں. آئیں چلتے ہیں کلام کی جانب. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں. شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. مدینے کی جانب کیسے کھینچوں میں، مدینے کی جانب کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی بھی پرواہ نہ ہو. کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے
जिसका पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जब नजर सोते साथ दिल मिल गया, साथ जान भी गई, साथ दिल भी गया, साथ जान भी गई। अब रहूंगा यहाँ किस लिए, मुनीर अब रहूंगा यहाँ किस लिए, मेरा सारा असासा मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको प्यारा प्यारा काबा, मीठा मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या बताते हैं। आज भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आपको एक वाक़या बताएंगे। बहुत ही मशहूर वाक़या, हो सकता है आपने सुना भी हो पहले, तो आप गौर से सुने, हो सकता है आपसे आखिर में सवाल भी हो जाए, और इससे हमें क्या बातें सीखने को भी मिलेंगी इंशाअल्लाह, वो भी बताएंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आपको एक वाक़या बताएंगे। वाक़या यूँ है कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, साहबी रसूल कौन है? हज़रत ज़ैद बिन अरकम। क्या नाम है? ज़ैद बिन अरकम। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक देहाती के खैमे के पास से गुज़रा। एक देहाती के खैमे के पास से गुज़रा तो वहाँ एक हिरनी बंधी हुई थी। कौन बंधी हुई थी? हिरनी। हिरनी जानवर जो है वो बंधी हुई थी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ते ही हिरनी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खैमे वाला देहाती मुझे जंगल से पकड़ कर ले आया, जबकि मेरे 2 बच्चे जंगल में ही हैं। कितने बच्चे जंगल में? 2 बच्चे उसके जंगल में ही हैं। मेरे थनों में दूध गाढ़ा हो रहा है। उसके थन जो होते हैं दूध के, उसमें दूध जो है वो गाढ़ा हो रहा है। ये ना मुझे ज़बा करता है कि मैं इस तकलीफ़ से सुकून पाऊँ, और ना ये मुझे छोड़ता है कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊँ। हिरनी की फरियाद सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुझे छोड़ दूँ तो क्या तू अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी? अर्ज़ की, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़रूर वापस आऊँगी। अब ये कौन बोल रही है? हिरनी। अगर मैं ना आऊँ तो अल्लाह पाक मुझे नाजायज़ टैक्स वसूल करने वाले जैसा अजाब दे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ा तो वो बड़ी तेज़ी से जंगल की तरफ चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खैमे के साथ बांध दिया। इतने में वो देहाती भी पानी का मशकीज़ा उठाकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ ہنڈی ہمیں بیچ دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ ہے، آپ قبول فرما لیجیے۔ کیا فرمایا؟ کیا عرض کی اس نے؟ یہ تحفہ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا، ہنڈی کو آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم میں نے اس ہنڈی کو دیکھا کہ وہ جنگل میں کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ کیا کرتی ہوئی جا رہی تھی؟ شان رحمت جوش پر آئی، چھڑایا قید سے بے کلی کے ساتھ جب ہنڈی پکاری یا رسول۔ پیارے بچوں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی شریف میں تمام زبانیں جانتے، حتیٰ کہ لکڑی اور پتھر کی زبان بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر ہر فریادی اپنی زبان میں عرض کرتا، وہاں ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب ہم مدینے جاتے ہیں تو وہاں پر کہاں سے، ہر جگہ سے دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ہر کوئی اپنی زبان میں، کوئی جہاں سے آیا ہوتا ہے، کوئی عربی میں، اردو میں، انگلش میں، جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں فریاد کرتا ہے۔ وہاں ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام زبانیں جانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی فریاد کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد پوری کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدینی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونا۔ پیارے بچوں، کچھ بچے کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے، بلکہ انہی گندے ہاتھوں سے چیزوں کو چھونے لگتے ہیں، کپڑوں پر ہاتھ صاف کرتے ہیں، یا اسی ہاتھ سے موبائل، کھلونے اور کتابیں پکڑ لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ عادت نہ صرف گندگی کو پھیلاتی ہے بلکہ کئی بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ہاتھوں پر بچا ہوا تیل، مسالہ یا مٹھاس جراثیم کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اگر ہاتھ نہ دھوئے جائیں تو جراثیم منہ، ناک کے ذریعے جسم میں جا سکتے ہیں اور بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے سے کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کھانے کے بعد ہاتھ ضرور دھو لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب یہاں پر جو بچے موجود ہیں، آج کون سی بری عادت کے بارے میں آپ نے سنا؟ کون سی بری عادت تھی؟ کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونا۔ اسی طرح کھانے سے پہلے بھی بعض بچے ہاتھ نہیں دھوتے، تو یہ دونوں بری عادتیں۔
اچھی عادت کیا ہے کہ کھانے سے پہلے بھی آپ کھانے کا وضو کریں. کھانے کا وضو کیا ہے کہ آپ ہاتھ دھو لیں اور منہ کلی کر لیں آپ. تو یہ کھانے کے بعد بھی کریں اور کھانے سے پہلے بھی آپ اس پر عمل کریں. اب جو بچے کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے تو پھر وہ کس طرح, اب آپ کے کپڑے ہیں, غلطی سے آپ کی آنکھ میں انگلی چلی گئی, اگر آپ نے کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھویا تو آپ کی آنکھ میں بھی جلن ہو سکتی ہے, خود ہی اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو اچھی عادات اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو تکلیفیں بھی نہیں ہوں گی اور دوسرے بھی آپ سے گن نہیں کھائیں گے. اگر آپ ہاتھ نہیں دھوئے ہوئے, اب کوئی بندہ آپ سے ہاتھ بھی نہیں ملائے گا, کیونکہ آپ ہاتھ ملائے گا تو اس کے ہاتھ پہ گندگی لگ جائے گی. تو اچھی عادات اپنائیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین, اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. اب اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ایک سنت بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ سنت. اب اس سنت پر اگر آپ سنت کی نیت سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. آج جو سنت کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا سنت ہے؟ اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دینا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا. اب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اب جیسے فجر میں بعض سوئے ہوتے ہیں سب, باقی نمازوں میں تو جاگ رہے ہوتے ہیں, فجر میں بھی آپ اٹھیں, آپ اٹھ جائیں تو اپنے گھر والوں کو, اپنی امی ہیں, چھوٹے بھائی بہن ہیں, ان کو نماز کے لیے اٹھائیں. اسی طرح ظہر کا ٹائم ہو گیا تو آپ اگر نماز پڑھ کے آ گئے تو اپنے گھر والوں کو بولیں, آپ کا چھوٹا بھائی اس نے نماز نہیں پڑھا تو آپ اس کو ترغیب دلائیں. ابھی سے عادت اپنائیں گے تو انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی آپ کی اس کی عادت جاری رہے گی. اب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی سنت ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر اپنے گھر والوں کو نماز وغیرہ کی نصیحت فرمایا کرتے تھے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کوئی تنگی آتی تو آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ماہ تک, کتنے ماہ تک؟ 8 ماہ تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے. کتنے مہینے تک؟ 8 مہینے تک. اور فرماتے نماز پڑھو اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا. کیا فرماتے؟ نماز پڑھو اللہ پاک تم پر رحم فرمائے. اللہ پاک تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. تو پیارے بچوں, معلوم ہوا کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بچوں, آپ نے آج ایک سنت کے بارے میں سنا, اسی طرح آپ مدرسے وغیرہ میں, اسکول وغیرہ میں ہوتے ہیں تو آپ سنت کے بارے میں سنتے ہوں گے, اچھی باتیں سیکھتے ہوں گے. تو آپ سنت کے بارے میں کسی کو ترغیب دلائیں, اپنے دوست کو بتائیں کہ یار یہ سنت میں نے سیکھی ہے, آپ بھی اس پر عمل کرو. تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, کڈس مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ